بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے خوبصورت استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہماری ہر طرح کی رہنمائی فرمائی۔ ہم میں سے اگر ایک شخص عمرے پہ جا رہا ہو یا حج پہ جا رہا ہو تو لازماً اس ملک کی کرنسی جیب میں ڈال کر جاتا ہے کہ وہاں مجھے ریالوں کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کسی اور کنٹری میں جا رہا ہو تو پھر وہاں کی کرنسی لے کر جائے گا، کیونکہ لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ دیگر سامان کے ساتھ ساتھ اس ملک کی کرنسی بھی جیب میں رکھے۔ تو ہم بھی ایک سفر کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا سفر بھی بہت جلد طے ہو رہا ہے، اور پھر ہم اس دنیا میں جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں انلمیٹڈ زندگی ہے، اور ہم میں سے اکثر تو بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہاں کی بھی تو کوئی نہ کوئی کرنسی ہوگی نا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنسی وہاں کام آتی ہے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا کوئی درہم اور دینار نہیں ہوگا، سونا اور چاندی نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو نیکیاں، آپ کے نیک اعمال، خوبیاں کام آنی ہیں، تو ان کو وہاں کے لیے جمع کرنا اور آگے بھیجنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اولین ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں شاندار قسم کے بہت زیادہ وظائف جو بتائے ہیں، ان میں سے دو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیکج ہے تو بہت آسان ترین، مختصر ترین، آسان ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ یہ ہماری کوتاہی ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ تھوڑے کیوں ہیں۔ اس جہان کی کرنسی جو نیکیوں کی صورت میں ہے، اللہ کی رحمت سے جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب دوں گا، اور پھر 10 سے بڑھاتے بڑھاتے جہاں تک چاہے وہ لے جائے، کیونکہ اس کی رحمت کی کوئی لمٹ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتانی، 2 خوبیاں، 2 نیکیاں، 2 کرنے کے کام ایسے ہیں کہ کوئی بندہ مسلمان لا یحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کرنے کے کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کا اہتمام کرے، ہمیشہ وہ کرتا رہے، ہیں وہ تھوڑے سے، فرمایا بہت چھوٹے سے ہیں، لیکن وَمَن يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اس کا مطلب کہ عمل بہت قیمتی تھا، ہماری سستی کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، یا دوسرا فیکٹر بھی ہوگا۔ وہ کیا؟ یہ آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے فرضوں کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میکسیمم 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گے۔ اور جب کہے اللہ اکبر تو مائنڈ میں کیا ہو؟ یعنی کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، الحمدللہ تیری تمام نعمتوں پر میں تیری شکر گزار ہوں، سبحان اللہ، اللہ عیب ہم میں ہے، تو سب عیب سے پاک ہے، یہ سمجھتے ہوئے اقرار کرتا ہے صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ جب 30 مرتبہ ہوا تو پورے دن میں 150 مرتبہ ہوا، اور یہ 150 تو میری اور آپ کی زبان سے ہے، لیکن اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو 1500 لکھو، سبحان اللہ۔ تو جو بندہ 1500 نیکیاں روز کماتا ہے تو وہ مہینے میں کتنی نیکیاں کماتا ہے؟ 45,000۔ تو ایک مہینے میں 45,000 نیکیاں کما لے تو سال میں کتنی ہوئی؟ گنتے جائیں بس، لاکھوں میں پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ یہ عمل کرتے ہوئے 50+، 60+ اور 70+ زندگی گزار دیتا ہے، دائمی عمل کرتے ہوئے، دیکھیں ڈیلی لگے تو چند سیکنڈ، لیکن نیکیاں جمع ہوئیں تو بات کہاں پہنچ گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو عمل فرمایا کہ جو رات کو سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کر لے، یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، بستر پر لیٹے ہوئے پھر چند سیکنڈ لگا لے تو 100 مرتبہ ہو گیا۔ تو ان کو بھی آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں تو ان پہ بھی 1000 نیکیاں ملتی ہیں، اور مرتے دم تک ہم معذور نہیں ہوں گے، اور بندہ جسمانی طور پر کسی کا محتاج نہیں ہوتا اس عمل کو کرنے سے، سبحان اللہ۔ مہینے کی 30,000 نیکیاں اور سال میں 3,60,000 نیکیاں، سبحان
اللہ، اگر تو لگاتار 50-60 سال کماتا رہا تو بات کہاں جائے گی؟ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عمل بہت مختصر ہے، آسان ہے، مگر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا تھوڑا سا اور آسان عمل، لیکن کرنے والے کیوں اتنے تھوڑے ہوں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو بستر پر لیٹتا ہے اور وہ یہ عمل شروع کرتا ہے تو شیطان اسے تھپکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، لوری سنانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سو جائے، تو یہ شیطان ان نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو بندہ ایک دم سو جاتا ہے گنتے گنتے۔ اور اسی طرح فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ شیطان آ کر ایسے ایسے کام یاد کرواتا ہے کہ فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، یہ بعد میں کر لینا، تو اسی کشمکش میں یہ عمل رہ جاتا ہے۔ حالانکہ 15 سے 20 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ہم سستی کی وجہ سے نماز کے بعد بھی نہیں کرتے اور رات کو سوتے وقت بھی نہیں کرتے۔ ہاں ماشاءاللہ جو کر لیتا ہے تو دیکھیں کتنی نیکیاں وہ کما سکتا ہے، ملٹی پلائی کر کے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، ایک بندہ 40-50 سال مسلسل یہ کرنسی اپنے لیے جوڑتا رہا تو وہ ابدی زندگی میں کتنا مالدار آدمی ہوگا، قیامت کے دن پہاڑوں کی مانند وہ کرنسی اس کے پاس موجود ہوگی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے 2 عمل ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور آگے یہ نیکی کا کام دوسروں تک پہنچائیں، نیکی کی بات، تاکہ اگلے پڑھنے والے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قیامت کے دن پہاڑوں کی مانند ہماری نیکیاں ہوں، اور پھر بھی اللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔